اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے اور 5 ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جن کا جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان 5 جانوروں کو تنگ کرتا ہے یا پریشان کرتا ہے تو وہ انہیں بد دعا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ان 5 جانوروں کو خوش رکھتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے تو وہ ان کو دعا دیتے ہیں، اور جن کو وہ دعا دیں تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں اتنا وافر رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی برگزیدہ بندے ہیں۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور آپ کا شجرہ نسب جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو آپ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی، اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روح کائنات کی ہر چیز پر بادشاہت عطا فرمائی، اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیا، ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا، تمام پرندوں کو آپ کے تابع کر دیا، تمام جانوروں کو آپ کے تابع کر دیا، اور تمام جانوروں کی آپ بولی سمجھتے تھے۔ آپ ہواؤں کو حکم دیتے تھے، جس طرف آپ حکم دیتے تھے اس طرف ہوا چلتی تھی، اور آپ وحشی درندے جانوروں پر بھی آپ نے حکومت کی، اور آپ جو چیونٹی ہے آپ اس کی بولی بھی سمجھتے تھے اور اس کی بات کا آپ جواب دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کائنات میں جو بھی چرند پرند وحشی جانور جو بھی ہیں تمام کی آپ کو بولی کی سمجھ عطا فرمائی، اور تمام کو آپ کے تابع کر دیا۔ تو ایک شخص نے آ کر بتایا کہ اے نبی علیہ السلام، ایک شخص نے کتے کو مارا ہے۔ تو جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اس شخص کے گھر پہنچے۔ جب اس شخص نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کا نبی، وقت کا نبی میرے گھر میں آیا، وہ آدمی خوش ہوا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں لگ گیا۔ تو جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنے تمام قبیلے والوں کو جلد جمع کرو، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے تمام قبیلے والوں کو جمع کیا۔ تو جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر فرمان جاری کیا کہ اے لوگو، 5 ایسے جانور ہیں جن کو اگر آپ مارو گے یا پریشان کرو گے تو ان کی بد دعا آپ کو لگ جائے گی۔ اگر آپ ان 5 جانوروں کو خوش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا بہتر کر دے گا۔ تو پہلے نمبر پر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور جو شخص اس پرندے کو مارے یا پریشان کرے اس کو اس کی بد دعا لگ سکتی ہے، اور جو اس کی خدمت کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وافر رزق عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اے لوگو، بلی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا یہ جانور معصوم جانور ہے، اور اس کو گھروں میں آنے دیا کرو، اسے نہ مارو، اس کی خدمت کیا کرو، اس کو نہ مارو۔ اگر آپ اسے ماریں یا پریشان کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں تنگی کر دے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ چڑیا یہ معصوم جانور ہے، اس کی خدمت کرو۔ 3 خصوصیت اس کی اللہ کے پاک نبی نے بتائی
کہ اے لوگو، چڑیا ایک چلاک جانور نہیں، یہ معصوم ہے۔ دوسرا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ یہ اسے جو مل جاتا ہے وہ کھا لیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے چلی جاتی ہے، اور دوسرے دن کے لیے یہ جمع نہیں کرتی۔ اس لیے ان کی یہ 3 خصوصیت اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اور چوتھا فرمایا کہ کتا پالتو جانور، اس کی بد دعا لگ جاتی ہے، اور کتے کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، وہ صحاب کہف والا کتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کتا اس لیے جنت میں جائے گا کہ اس کا ذکر اللہ کے اولیاء اکرام کے ساتھ آیا ہے، صحاب کہف کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کتا پلیت ہے، اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، کیونکہ یہ اللہ کے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کو آپ گھر میں نہ رکھیں، باہر آپ جس جگہ پر آپ مال مویشی آپ کے جانور ہیں اس جگہ پر اسے رکھیں اور اس کتے کی خدمت کریں۔ اور کتا اتنا وفادار جانور ہے کہ آپ اگر اس کی خدمت کرتے ہیں تو یہ آپ کا در چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا، اور اسے پریشان کرنے سے، اسے مارنے سے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور پانچواں فرمایا کہ چونٹی، یہ جو چھوٹی سی چونٹی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معصوم جانور ہے، اسے بھی مت مارو۔ کوئی شخص اسے جان بوجھ کر مارتا ہے تو اس کی بھی بد دعا لگ جاتی ہے اور انسان سے رزق چھن جاتا ہے۔ ان 5 جانوروں کے بارے میں جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قبیلے کو بتایا کہ ان 5 جانوروں کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ پیار اور محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ان کی خدمت کرو اور انہیں پریشان مت کرو، انہیں مارو مت۔ اگر آپ انہیں مارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں تنگی کر دے گا۔ تو جناب حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اللہ کے نبی اور برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ نے بادشاہت عطا فرمائی، ایسی بادشاہت کہ جو آپ سے پہلے نہ کسی کو ملی اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو ملی۔ آپ تمام جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسان کر دیا تھا کہ آپ ہر جانور کی بولی سمجھتے تھے اور آپ ان کی باتوں کا جواب دیتے تھے۔ تو اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان جانوروں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں۔ تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہان کا پالن ہار ہے، اور تمام درود و سلام اس آخر الزمان نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے۔ تمام دعائیں اپنے والدین کے لیے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ جل شانہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ جل شانہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔